السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت عمران اور ان کی بیوی کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران تھا۔ حضرت موسیٰ سے کئی صدیوں بعد اللہ نے ان کی اولاد میں سے ایک اور شخص پیدا کیا جن کا نام عمران تھا۔ یہ بڑا ہی نیک آدمی تھا اور ان کی بیوی بھی بہت نیک تھی۔ ان کے پاس کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن حضرت عمران کی بیوی جس کا نام حنا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک چڑیا درخت پر بیٹھی اپنے بچے کو خوراک دے رہی ہے۔ ان کے دل میں ماں کی ممتا کا جذبہ پیدا ہوا، لہٰذا انہوں نے اسی وقت اللہ سے دعا کی۔ دعا قبول ہو گئی۔ انہوں نے اللہ سے نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے اولاد دے گا تو وہ اسے بیت المقدس میں اللہ کے نام پر آزاد کر دیں گی، یعنی کہ وہ اللہ کے نام پر وقف کر دیں گی اور عبادت الہی میں مصروف رہے گا۔ بنی اسرائیل کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کی نظر مانتے ہوئے انہیں بیت المقدس کی نظر کر دیتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی نے جو نیت کی وہ بڑی نیک تھی، لیکن جب ولادت ہوئی تو وہ بچہ نہیں تھا بلکہ بچی تھی جس کا نام مریم تھا۔ ہیکل سلیمانی میں ان دنوں بہت سے حجرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت مریم جب عقل و شعور کی عمر کو پہنچی اور ہیکل سلیمانی میں جانے کے قابل ہو گئی تو سوال یہ تھا کہ ان کی نگرانی کون کرے گا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام موجود تھے۔ وہ بھی ہیکل سلیمانی میں رہتے تھے اور وہ حضرت مریم کے خالو بھی تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ وہ مریم کے طفیل بنے۔ حضرت مریم کے والد عمران فوت ہو گئے اور وہ یتیم ہو گئی۔ اب ہیکل میں جو یہود کے علماء اور عبادت گزار تھے، ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کا اعزاز حاصل کریں۔ اس پر وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ طے یہ پایا کہ جو حضرات حضرت مریم کی کفالت کے دعوے دار ہیں وہ اپنا اپنا قلم جن سے وہ تورات لکھا کرتے تھے کسی بہتی ندی میں پھینک دیں۔ جس کا قلم ندی کے بہاؤ کی طرف بہنے سے رک جائے گا اور اپنی جگہ پر قائم رہے گا، وہی شخص حضرت مریم کی کفالت کا حقدار ہوگا۔ اس طرح ہر کسی نے اپنی قلم پھینک دی اور جس طرف ندی کے پانی کا بہاؤ تھا اس طرف قلمیں بھی بہنے لگیں۔ صرف ایک قلم بہنے سے رک گیا۔ یقیناً یہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ یہ حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم تھا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے کفیل بن گئے۔ حضرت مریم کی کفالت کے مسئلے پر عبادت گزاروں کا جو مسئلہ تھا وہ اس لیے تھا کہ آل عمران کو بنی اسرائیل میں بڑا مقام حاصل تھا۔ قرآن میں ان کی فضیلت کا ذکر موجود ہے۔ سورہ آل عمران اسی فضیلت کی گواہی ہے۔ قرآن میں اللہ نے اس کفالت کے منصب کو اپنی طرف کر کے کہا ہے، اللہ نے زکریا کو مریم کا کفیل بنایا۔ اس کفالت کے بعد حضرت مریم کے حجرے میں حضرت زکریا ہی داخل ہوتے تھے، اور جب بھی داخل ہوتے تو وہاں عجیب منظر دیکھتے۔ قرآن میں اس منظر کا ذکر اس طرح آیا ہے، حضرت زکریا جب بھی حضرت مریم کے حجرے میں داخل ہوتے اس کے ہاں کھانے پینے کی چیزیں موجود پاتے۔ اس پر وہ مریم سے پوچھتے، اے مریم یہ رزق تجھے کہاں سے ملا؟ وہ کہتے تھی اللہ کی جناب سے۔ حضرت مریم کی والدہ کی نیت اس قدر خالص تھی کہ اللہ نے ان کو جو بیٹی عطا فرمائی اس کی ولایت کو اس طرح ظاہر فرمایا کہ حضرت مریم کو بے موسمی پھلوں سے نواز دیا۔ مزید یہ مقام عطا فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت جب فرشتوں نے مریم سے کہا، اے مریم بلا شبہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزگی عطا فرمائی ہے۔
اور تجھے تمام جہانوں کی عورتوں کے مقابلے میں عیسیٰ کی پیدائش کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔